امریکہ کی ایران پر مسلسل چھٹے روز بھی بمباری، ریلوے اسٹیشنز پل نشانہ، 7 افراد شہید۔ یو ایس سینٹکام کے مطابق حواز، شاہ بہار اور بندر عباس میں رہائشی عمارت، کمیونیکیشن ٹاور، ریلوے اسٹیشن اور پل پر حملے۔ بندر عباس کے مختلف علاقوں میں حملوں کے بعد بجلی کی فراہمی شدید متاثر ہوئی۔ ایران کے بحرین، کویت اور قطر میں امریکی تنصیبات پر جوابی حملے۔ بحرین کی صحیح بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت میں امریکی میزائلوں کی بیٹری کو نشانہ بنایا۔ دھوئیں کے بادلوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اردن میں بھی ہوائی اڈے پر میزائل داغ دیے گئے۔ امریکہ کے خلاف جنگ میں ایران کا پہلی مرتبہ شام میں امریکی فوج کے اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر حملہ۔ شامی علاقے میں ایک ریڈار سسٹم، اسپیشل آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والے متعدد ہیلی کاپٹرز تباہ۔ ایران کا حملے میں متعدد امریکی فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کا بھی دعویٰ۔ چینی حکومت چاہتی ہے کہ امریکی صدر الیکشن ہار جائیں۔ صدر ٹرمپ کا الزام، کہا کہ چین الیکشن ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر اور ایف بی آئی کو چین سے متعلق تحقیقات کا حکم دے دیا۔ 2020 کے صدارتی انتخابات کے ڈیٹا میں بھی چین نے مداخلت کی۔ امریکہ میں انتخابات کو کئی خطرات کا سامنا ہے۔ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی اسرائیلی خبروں کو مسترد کر دیا۔ قطر ایسی گمراہ کن اطلاعات کو اپنے فعال سفارتی کردار اور جاری امن کوششوں کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنی سفارتی کوششیں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب نئے ہرمز کی صورتحال جنگ سے پہلے والی حالت میں کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ترجمان ایرانی فوج کا دو ٹوک اعلان۔ مزید کہا کہ امریکہ اب نئے ہرمز پر ایران کی خود مختاری سے خوفزدہ ہے اور اسی لیے اب نئے ہرمز میں سیکیورٹی کو غیر مستحکم کرنے کا کام کر رہا ہے۔ ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں کہ اگر خطے کے ممالک ایران کے ساتھ تعاون کریں اور امریکہ کے ساتھ تعاون سے گریز کریں تو اجتماعی سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے۔ امریکہ دوبارہ کشیدگی کے باوجود ایران سے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ سفارتکاری کے لیے اب بھی تیار۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کو اس وقت جواب دہ ٹھہرائیں گے جب وہ امریکہ سے کیے وعدوں سے پیچھے ہٹے گا۔ ایران کو جہازوں پر حملوں کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی انتباہ سے متعلق رپورٹ مسترد۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ٹویٹ لکھا، جیریڈ اور سٹیو صدر کی ٹیم کے قابل اعتماد ارکان اور میرے بہت قریبی دوست ہیں۔ دونوں بہترین لوگ، ان کے ساتھ کام کرنا میرے لیے اعزاز۔ خطے میں امن خوشحالی کے لیے ان دونوں سے بڑھ کر کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ خیال کہ وہ اندرونی معاملات کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں مضحکہ خیز ہے۔ پاکستان کی سوڈان میں جاری جنگی مظالم کی شدید مذمت۔ جنگی جرائم پر احتساب کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کی وار 4 میں RSF کی جانب سے شہریوں پر حملوں، نسلی بنیادوں پر قتل، جنسی تشدد، جبری بے دخلی، قانونی غیر حراست اور شہری تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت۔ کہنا واقع میں مجھے بہت بے چین کیے رکھا۔ جاں بحق بچوں کے والدین کا دکھ سمجھتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 5 لاکھ روپے قرض ملے گا، پہلی 3 ماہ قسط کی ادائیگی نہیں کرنی ہوگی۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کی خبریں مسترد۔ وافر ذخائر موجود ہیں، طلب پوری کرنے کے لیے اسٹاک کافی ہے۔ اوگرا اور صوبائی حکومتوں کا پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ بلوچستان میں حکومتی وفد، دھرنا کمیٹی اور لواحقین کے مابین مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ ڈرافٹ پر اتفاق، جلد دونوں فریقین دستخط کر لیں گے۔ نماز جمعہ کے بعد ڈرافٹ پر دستخط کے بعد دھرنے میں پیش کیا جائے گا۔ معاہدے کے بعد شہداء کو تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو جانب روانہ کیا جائے گا۔
डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी का कापी OEF वाह में सेमिनार ज़ाब्ता कार निज़ाम बेहतर बनाने सरमाकारी के फ़रोग़ और मकामी सतह पर दिफाई मसनूआत की तैयारी में वुसअत पर तबादले ख्याल हुकूमती हुकाम दिफाई पैदावार से वाबस्ता इदारों निजी शोबे तालीमी इदारों और सरमाकारों की भी शिरकत। पाकिस्तान में माहीगीरी के शोबे की तरक्की के लिए अहम इक़दाम जारी सिंध बलूचिस्तान और दीगर सूबों की 3,500 एकड़ नमकीन ज़मीन को श्रिम्प फार्म्स में तब्दील किया जाएगा। बलूचिस्तान के साहिली इलाके में श्रिम्प अफजाइश के लिए जदीद मल्टी पर्पज़ हैचरी कायम की जाएगी। पाकिस्तान के मोटरवे नेटवर्क में तोसी बेहतर राब्तों की जानिब अहम पेशरफ्त M2U और M3 ट्रेन मंसूबों पर काम तेज़ी से जारी मार्केटों तक रसाई और इक़्तिसादी रवाबित बेहतर बनाने में मुआविन साबित होंगे। पाकिस्तान में साउथ एयर की नई फ़िज़ाई सर्विसेज सफरी सहूलियात सियाहत और मईशत के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम। कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शेड्यूल मुल्की परवाज़ों का बाकायदा आगाज़। बहावलपुर का भी मुल्क से फ़िज़ाई राब्ता 3 साल बाद बहाल। बहावलपुर से कराची और इस्लामाबाद के लिए भी फ़्लाइट्स उड़ेंगी। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात फिर से कशीदा आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने। मणिपुर के जिला सनाप्ती में सर्च ऑपरेशन के बाद हजूम का आसाम राइफल्स कैंप पर हमला मुतादिद गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। बीजेपी हुकूमत मणिपुर में इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। अफगान तालिबान रजीम में मंशियात स्मगलिंग और दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती ने खित्ते की अमन सलामती को खतरात से दोचार कर दिया। ताजिकिस्तान से मुंसलिक अफगान सरहदी इलाके मंशियात स्मगलिंग के अहम तरीन रास्ते बन चुके। अफगान रजीम में मंशियात से हासिल रकम जदीद हथियारों पर खर्च की जाती है जिससे दहशतगर्दी की जाती है। अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुश्त पनाही कर रही हैं। साबिक अफगान आर्मी चीफ जनरल समी सादात ने अब तालिबान के हाथों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तस्दीक कर दी। कहा तालिबान को भारत से माली मुआवनत फराहम की जाती जो फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों तक पहुँचाई जाती है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम गर्म। कराची में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहने की पेशगोई। हज़ारा और मालाकान डिवीज़न के बाज़ इलाकों में बारिश होने का इम्कान।